کبیر دادا کی متلاشی نظروں نے اخلاق حسین کو ڈھونڈا، جو اس وقت ایس پی ضمیر حسین اور نوشاد آفریدی کے درمیان بیٹھا تھا۔ قریب جا کر اس نے رسمی اجازت لی اور عظیم کو کال کر کے گاڑی لگانے کو کہنے لگا۔ تناوش بھی اٹھ کر اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس بات سے بے نیاز کے جانی کتنی نگاہیں اسے گھور رہی تھیں۔ کچھ نگاہوں میں تمسخر، کچھ میں ہوس اور کچھ میں حسد جھلک رہا تھا۔ وہ لان سے نکل کر سیمٹ کی پختہ روش پر آ گیا۔ وہ اس کے پہلو میں رکتے ہوئے دل آویز انداز میں مسکرائی۔ شکریہ۔ کس لیے؟ اس نے بظاہر انجان بن کر پوچھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر گہری ہو گئی تھی۔ وہ کڑتے ہوئے بولا، مجھے نیند آ رہی تھی اس لیے میں واپس جا رہا ہوں، سمجھی؟ شاید وہ اپنے واپسی کے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ اچھی بات ہے۔ شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصا رہی۔ کم از کم میں ان وعدوں کی انجام دہی سے تو نجات پا گئی جو آپ کو گھر واپس جانے کی شرط پر غلطی سے کر بیٹھی تھی۔ کون سے وعدے؟ کبیر دادا جانتے بوجھتے انجان بن گیا تھا۔ وہ کھلکھلائی، وہی رقص، گیت اور اس طرح کے کچھ اور جھوٹے وعدے۔ کبیر دادا نے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو زبردستی کی کھانسی میں چھپایا۔ اس بھاتونی لڑکی کو بحث و تکرار سے ہرانا مشکل تھا۔ اسی وقت ڈرائیور نے گاڑی ان کے ساتھ آ کر روک دی۔ عظیم نے نیچے اتر کر جلدی سے کبیر دادا کے لیے دروازہ کھولا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ تناوش کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ خود دوسری جانب گھوم گیا۔ اب دادا ان رنگ برنگی محفلوں سے بھی بھاگنے لگا ہے۔ کبیر دادا کے نشست چھوڑتے ہی پاشا کاشف راجپوت کو مخاطب ہوا۔ یار کیوں اپنے استاد کے پیچھے پڑے ہو، بری طرح پٹو گے۔ کاشف نے دھیمے لہجے میں سرزنش کی۔ یقین مانو دادا، اس خوبصورت چڑیل نے کبیر دادا کو ضائع کر دینا ہے۔ پاشا کے لہجے میں تناوش کے لیے نفرت ابل رہی تھی۔ کاشف ہنسا۔ اتنی پیاری لڑکی کو چڑیل کہہ کر تم اپنی بدبختی پر مہر ثبت کر رہے ہو۔ پاشا نے منہ بنایا۔ بات شکل و صورت کی نہیں، کردار کی ہوتی ہے۔ یہ بھی خوب کہی۔ کیا برا ہے اس کے کردار میں؟ لباس کو دیکھو، سر پر اوڑھا دوپٹہ دیکھو، حیا آلود آنکھیں دیکھو۔ اس سے بڑھ کر کیا کردار ہوگا؟ پوری محفل میں اس جیسی ایک بھی نظر آئی ہو تو بتاؤ۔ دادا آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ اگر طوائف کے گھر تہجد گزار پیدا ہو جائے تو اس کا کاروبار تو ٹھپ ہو جاتا ہے نا۔ گویا تم کبیر دادا کو طوائف کہہ رہے ہو۔ ہم سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ پیار، محبت اور عشق معشوقی کی گنجائش اپنے کاروبار میں نہیں ہے۔ کاشف نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ شادی کرنے والا اکیلا نہیں ہے، اب تو ہم 2-3 ہی کنوارے رہ گئے ہیں۔ بات شادی کی نہیں، کبیر دادا کے رویے کی ہے۔ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے وہ اس مصیبت کے ساتھ میسج پر بات کر رہا تھا۔ ایک میسج پڑھنے میں کامیاب رہا ہوں۔ وہ اسے گھر چلنے کو کہہ رہی تھی، کچھ انعام وغیرہ کے وعدے بھی کر رہی تھی۔ ایسے چونچلے صرف محبوب ہی سے کیے جاتے ہیں۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ چھوکری کبیر دادا کو یوں انگلیوں پر نچانے لگ جائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، کاشف راجپوت اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ چند دن کی بات ہے، غریب کو ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی سے لطف اندوز ہونے دو، ختم ہو جائے گی یہ محبت وغیرہ۔ کبیر دادا زیادہ دن کسی چھوکری سے نہیں بہلنے والا۔ پاشا تیقن سے بولا، غلط فہمی ہے آپ کی۔ یہ پہلی خوبصورت اور کنواری لڑکی نہیں ہے جو کبیر دادا کی زندگی میں آئی ہو۔ پہلے بھی کئی آ چکی ہیں، مگر میں نے کبھی کبیر دادا کو یوں پاگل ہوتے نہیں دیکھا۔ دادا سچ کہوں تو مجھے دال میں ذرا بھی سفیدی نظر نہیں آ رہی۔ تم تو بس یوں ہی پریشان ہو رہے ہو۔ کبیر دادا کسی لڑکی کے لیے اپنا مقام اور عزت گنوانے پر تیار نہیں ہو سکتا۔ عورت ذات کی اہمیت اس کے لیے ٹیشو پیپر سے بڑھ کر نہیں ہے، اور ٹیشو پیپر استعمال ہونے کے بعد اپنی اہمیت کھو دیا کرتا ہے۔ کاشف اس کی بات کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کاش ایسا ہی ہو، پاشا حسرت بھرے لہجے میں بولا کہ وہ کبیر دادا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کا آئیڈیل تھا اور اپنے آئیڈیل کو وہ کسی صورت برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یار سچ کہوں تو یہ میرے اندازے سے کہیں زیادہ پرکشش اور جاذب نظر ہے۔ نوشاد آفریدی اخلاق حسین کو مخاطب تھا۔ اخلاق حسین نے کہا، وہ خبیث ایسے تو نہیں پاگل ہو رہا؟ اب تو اس کے قتل کی ایک اور وجہ بھی مل گئی ہے۔ نوشاد آفریدی زہریلے لہجے میں بولا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم اسے آسانی سے ختم کر پائیں گے؟ ہمارے ساتھ صرف ایس پی ضمیر حسین ہی اس کی موت کے حق میں ہے۔ شہاب قصوری اب بھی اس کی بغل میں گھسا بیٹھا ہے۔ پاشا کے بارے کچھ کہنا ہی فضول ہے، اور کاشف راجپوت اس کا قریبی دوست ہے۔ 5 سربراہ اور بھی موجود ہیں، ہم انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ کم از کم کبیر دادا کی سربراہی کے حق میں تو وہ بھی نہیں ہیں۔ بس انہیں اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ کبیر دادا کے خاتمے پر راضی ہو جائیں۔ نوشاد آفریدی نے اپنا منصوبہ سامنے رکھا۔
یوں بھی بات کچھ جچتی نہیں ہے۔ ایک جانب اگر ہم 8 بھی ہو جائیں، ہمارے مخالف 4 تو موجود ہوں گے، اور اس طرح ہم انہیں ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تب بھی وہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہوں گے۔ اخلاق حسین اس کے منصوبے کے ساتھ متفق نہیں تھا۔ یار، ہم نے صرف اس خبیث کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے بعد جھگڑا ختم کر دیں گے۔ نوشاد کے دماغ پر کبیر دادا کی موت سوار تھی۔ اخلاق حسین اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر وہ پہلے حملے میں بچ گیا تو اس کے ہاتھ ہمارے خلاف کارروائی کرنے کا جواز آ جائے گا۔ اب تو وہ شمشیر دادا کی وجہ سے جھجک رہا ہے، اور اتنا تو تم جانتے ہو کہ وہ گینڈے کی طرح طاقتور اور لومڑ کی طرح پھرتیلا ہے۔ اس کے ساتھ کاشف راجپوت اور پاشا بھی بہت خطرناک ہیں۔ ہمارے گینگ میں ایسا کوئی نہیں جو ان میں سے کسی کے مقابل آ سکے۔ ایک فصیح الدین لڑائی بھڑائی جانتا ہے، مگر اتنا اچھا لڑاکا وہ بھی نہیں کہ کبیر دادا کے سامنے ٹھہر سکے۔ نوشاد آفریدی پھیکی مسکراہٹ سے بولا، اس کا مطلب وہی شمشیر دادا کو بلانے والا فیصلہ ہی درست ہے، اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں۔ اخلاق حسین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی وقت انہیں کبیر دادا اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ نوشاد آفریدی نے کوہنی سے ٹہوکا دیتے ہوئے اسے کبیر دادا کی طرف متوجہ کیا۔ اخلاق حسین نے سنبھلتے ہوئے چہرے پر منافقانہ مسکراہٹ سجا لی تھی۔ قریب آتے ہی کبیر دادا نے کہا، شاہ جی بہت شکریہ، اب اجازت چاہوں گا، اتنا اچھا کھانا کھانے کے بعد نیند آنے لگی ہے۔ نیند آ رہی ہے یا ہماری بھابھی کی یاد ستا رہی ہے؟ اس کے کان سے منہ لگاتے ہوئے اخلاق حسین نے مزاحیہ انداز اپنایا۔ دونوں سمجھ لیں، کبیر دادا اسی کے انداز میں بولا۔ اخلاق حسین نے زبردستی کا کہا ہونٹوں پر سجاتے ہوئے رسمی لہجے میں کہا، تشریف آوری کا شکریہ، آپ کی وجہ سے ہماری روکھی پھیکی تقریب میں جان پڑ گئی ہے۔ کبیر دادا اس سے مصافحہ کر کے واپس مڑ گیا۔ اس نے نوشاد کے ساتھ مخاطب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اخلاق حسین نے کبیر دادا کے پیچھے جاتی ہوئی تناوش کو ہوسناک نظروں سے گھورا۔ ایسی لڑکی کہاں کسی کو محفل موسیقی سے لطف اندوز ہونے دے سکتی ہے؟ نوشاد ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، کیا معلوم چند دنوں تک اس خبیث کا دل بھر جائے اور اسے واپس بھیج دے۔ اخلاق حسین نے ارادہ ظاہر کیا، چند دن کیا، میں چند ماہ بھی صبر کر سکتا ہوں، مگر ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ دیوداس پری کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو پھر شمشیر دادا والی تجویز پر عمل کرتے ہیں۔ اس خبیث کی 2-3 غلطیاں تو ہم نے ڈھونڈ رکھی ہیں، جس کے ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہیں۔ اس سے 1-2 غلطیاں اور کروا کر شمشیر دادا کی منت کر لیتے ہیں، امید ہے چند دنوں کے لیے وہ یہاں آنے کی زحمت گوارا کر لے گا۔ اخلاق بولا، یاد رہے یہ خبیث اس کا چہیتا شاگرد رہ چکا ہے۔ اس کی رکھیل کو دیکھتے ہی شمشیر دادا استادی شاگردی بھول جائے گا، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کبیر اس لڑکی کو شمشیر دادا کی جھولی میں ڈالنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اخلاق افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بات تو پھر وہیں پہنچی، کیا کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اگر یہ بلبل شمشیر دادا کے ہتھے چڑھ گئی تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کون سا ہمیشہ پاس رکھنی ہے، 1-2 دن میں وہ بھی چھوڑ دے گا، پھر ہماری باری۔ نوشاد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور یہ بھی تو سوچو نا، ہمارا مقصد تو اس لڑکی اور کبیر سے بدلہ لینا ہے نا۔ اگر شمشیر دادا نے اس کی جان بخشی کر بھی دی، تب بھی کبیر دادا دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بدلہ لینے والی بات اس لڑکی کو دیکھنے سے پہلے تک تھی، اب تو کم بخت پر دل آ گیا ہے۔ اخلاق حسین دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے عاشقانہ انداز میں بولا۔ نوشاد کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اور رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ راستے بھر وہ خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ کبیر دادا دوسرے آدمیوں کے سامنے ایسی باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ البتہ یہ اور بات کہ وہ اس کے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھی رہی۔ کبیر دادا نے 1-2 بار اسے کوہنی سے ٹہوکا دے کر دور ہٹنے کا اشارہ بھی کیا، مگر ایسے اشاروں کو وہ خاطر میں لانے والی نہیں تھی۔ گاڑی کے مخصوص جگہ پر رکتے ہی عظیم نے نیچے اتر کر کبیر دادا کے لیے دروازہ کھولا۔ اس دوران وہ خود نیچے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کبیر دادا اس سے 1 قدم آگے تھا۔ خوابگاہ میں گھستے ہی وہ صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بتائیں، اس کے قریب بیٹھتے ہوئے تناوش نے چاہت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ویسے میرا مزاج اور موڈ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ وہ یقیناً گاڑی میں اس کے ساتھ جڑے بیٹھنے پر خفگی کا اظہار کر رہا تھا۔ آپ کے دل میں پیدا ہونے والی ذرا سی بات بھی سمجھ لیتی ہوں۔ تناوش کے ہونٹوں پر تبسم رقصاں ہوا، البتہ اس پر عمل کرنے نہ کرنے کے بارے خود طے کرتی ہوں۔
گاڑی میں تھوڑا ہٹ کر بیٹھ جانے سے کیا قیامت آ جاتی؟ وہ ترکی بہ ترکی بولی، گاڑی میں آپ کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے سے کون سی قیامت آ گئی؟ ایک دفعہ منع جو کیا ہے کہ میرے آدمیوں کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کیا کرو۔ وہ باغی لہجے میں بولی، واہ جی واہ، 24 گھنٹے میں چند لمحے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، وہ بھی فاصلہ رکھ کر بیٹھوں؟ کیوں جی؟ دماغ تو ٹھیک ہے، پوری رات تمہارے ساتھ ہی تو ہوتا ہوں۔ اس کے لہجے میں حیرانی بھرا غصہ شامل تھا۔ نہیں جی، پوری رات آپ سوتے ہیں، اس نے منہ بسورا۔ جانتی ہو تمہاری ان حرکتوں کا مجھے ایک ہی حل نظر آ رہا ہے کہ تمہیں جلد از جلد چلتا کروں۔ کبیر دادا کی ہر بات کا خاطر خواہ جواب دینے والی اس کے چھوڑ دینے کی بات پر لاجواب ہو جاتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا اپنا کوٹ اتار کر ٹائی کی گرا ڈھیلی کرنے لگا۔ بوٹ اس نے جان بوجھ کر نہیں کھولے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ایسا کرنے پر تناوش نے خفگی کا اظہار کرنا تھا۔ جانے کون سی ایسی طاقت تھی جو اسے تناوش کو خفا کرنے کی اجازت نہیں دے پا رہی تھی۔ چند منٹوں بعد وہ ڈریسنگ روم سے برآمد ہوئی۔ اسے دیکھ کر کبیر دادا حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کبیر دادا کے دن کو لائے ہوئے کپڑے پہن لیے تھے۔ جینز کی تنگ پتلون اور اس پر گلابی رنگ کی پھولدار قمیض میں وہ خوب جچ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ کبیر دادا کے سامنے قالین پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی ٹھوڑی کبیر دادا کے گھٹنوں پر سجا لی۔ اس کی طرف ہونکوں کی طرح دیکھتے ہوئے کبیر دادا نے بمشکل اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائیں۔ پہلے تو یہ لباس اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب کیوں پہنا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں شکوہ جھلک رہا تھا۔ میں نے کب کہا کہ آپ کا لایا ہوا لباس اچھا نہیں؟ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں ایسا لباس نہیں پہنتی۔ تو اب کیوں پہنا؟ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی، آپ کے لیے۔ مجھ پر احسان کرنا تھا تو آج کی تقریب میں پہنا ہوتا، اس نے طنز کیا۔ کہا نا آپ کے لیے پہنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ اور اگر میں کہوں آئندہ تقریبات میں اسی قسم کا لباس پہنو گی پھر؟ وہ وارفتگی سے بولی، میں صرف آپ کے لیے سجنا سنورنا چاہتی ہوں، آپ کے لیے ہنسنا مسکرانا چاہتی ہوں، آپ پر اپنی خدمتیں نچھاور کرنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے کہ ایسے بے حجابانہ کپڑے پہن کر سب کے سامنے گھومتی پھروں تو دل نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایسا کروں گی۔ علامہ اقبال نے جانے کس کیفیت کے زیر اثر فرمایا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس وقت تناوش کے دل سے نکلے ہوئے خلوص بھرے الفاظ نے کبیر دادا کو عجیب قسم کی خوشی سے سرشار کر دیا تھا۔ وہ دل کی بدلتی حالت کی توجیہ سے قاصر تھا۔ اس کم عمر لڑکی میں نہ جانے ایسی کون سی بات تھی کہ ہر گزرتی گھڑی میں وہ اسے اپنے لیے ناگزیر ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر دادا کا ناگواری ظاہر کرنا، بیزاری کا اظہار، غصے کا برتاؤ، کسی بھی ایسی ترکیب کو وہ خاطر میں نہیں لا رہی تھی جس سے کبیر دادا خود کو سنبھال سکتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیسے جان چھڑائے۔ 3 دن پہلے ہی وہ اس کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی اور اب اس کے ساتھ گزارے دن صدیوں پر محیط نظر آنے لگے تھے۔ وہ کبیر دادا سے 15-16 سال چھوٹی تھی، لیکن کسی بڑی اماں کی طرح اسے انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ وہ پختہ ارادہ کرتا کہ اب اس کی کوئی بات نہیں مانے گا، مگر وہ منوا لیتی۔ وہ سوچتا کہ اسے طلاق دے کر گھر بھیج دے اور اخلاق حسین پارٹی سے بچانے کے لیے اسے کسی اور جگہ پر روپوش کروا دے گا، مگر اسے گھر بھیجنے کی جرت اپنے اندر مفقود پاتا۔ خود پر جبر کر کے اسے جھڑکتا، مگر ہر آن اس کی شرارتوں اور شوخیوں کا متمنی رہتا۔ اس کی خدمت گزاری کبیر دادا کو اپنی اہمیت کا احساس دلاتی۔ اس کا حکم ماننے والے اس کا کام کرنے درجنوں موجود تھے، مگر جس خوشی سے وہ اس کی خدمتیں بجا لاتی ایسا تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور جسمانی کشش کی وجہ سے وہ اس کی بات ماننے پر راضی ہوا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ 2 دن کی عیاشی کے بعد کچھ دے دلا کر اسے رخصت کر دے گا، مگر شاید وہ جانے کے لیے نہیں، ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی۔ گھر سے باہر جاتے ہی وہ واپس آنے کی گھڑیاں گننا شروع کر دیتا۔ پاشا اس کا چہیتا اور مخلص شاگرد تھا۔ آج تک اس نے پاشا کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، مگر تناوش کے معاملے میں وہ اس کے مشورے پر بھی عمل نہیں کر پایا تھا۔ کپڑے تبدیل کر لوں؟ اس کے اظہار محبت پر کوشش کے باوجود وہ کوئی طنزیہ فکرہ یا بیزاری کا اظہار نہیں کر سکا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ خوش دلی سے اس کے جوتے کھولنے لگی۔ جوتوں کو ریک میں رکھ کر اس نے ہوائی چپل اٹھا کر اس کے پاؤں کے قریب رکھ دیے اور پھر کبیر دادا سے پہلے ڈریسنگ روم میں گھس کر اس کے لیے شب باسی کا لباس نکالنے لگی۔ لباس تبدیل کر کے وہ بستر کے قریب آیا، وہ بھی اس کے اتارے ہوئے کپڑے سمیٹ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ میری بوتل تو لے آؤ۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر کبیر دادا نے یاد دہانی کروائی۔ کون سی بوتل؟ اس نے شرارت بھری حیرانی سے پوچھا۔ اب تھپڑ نہ کھا لینا، 2-3 سے 1 بوتل پر آ گیا ہوں اور تمہیں معلوم نہیں کون سی بوتل؟
اسے سچ مچ غصہ آ گیا تھا۔ وہ حتمی لہجے میں بولی، میں نے ناپے ہیں، 1 بوتل میں 6 گلاس گندا مشروب ہوتا ہے، اور آج تقریب میں آپ نے 7 گلاس پیے تھے، اس لحاظ سے کل جو بوتل ملے گی اس میں سے بھی 1 گلاس مشروب کم ہوگا۔ وہ جھلاتے ہوئے بولا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، مجھے مارو گے، ترس نہیں آئے گا؟ معصومیت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کبیر دادا کے شانے پر سر ٹکا دیا۔ تمہاری حرکتیں ترس کھانے نہیں دیتی، کوئی اچھا مشروب تو ہے نہیں کہ دھڑا دھڑ معدے میں انڈیلتے جائیں۔ تمہیں کس نے میرا مسلح بنایا ہے؟ جاؤ جو کہا ہے کرو۔ نکاح کے دوران قبول ہے کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کی ذمہ داریوں کو قبول کرنا، اور ذمہ داریوں میں پہلا درجہ ہی اپنی شریک حیات کے ساتھ اور ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کبیر دادا دھاڑا، بکواس بند کرو اور جو کہا ہے کرو۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، ہمیشہ دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ جو بھی شوہر ملے وہ مجھے خوب ڈانٹے لیکن اس کے ساتھ میری ہر بات بھی مانے۔ لگتا ہے اللہ میاں نے آدھی دعا ہی قبول فرمائی ہے۔ کبیر دادا کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ہٹ دھرم کا کیا کرے۔ تم نے بوتل لانی ہے یا میں الماری ہی توڑ دوں؟ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ دھمکی پر اتر آیا، اچھا لاتی ہوں، 2 منٹ گپ شپ تو کرو۔ وہ جیسے بادل نخواستہ اس کی بات مان گئی تھی۔ گپ شپ بھی ہوتی رہے گی۔ اس کی ہاں پر کبیر دادا کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے تھے، مگر یہ اس کی بھول تھی کہ تناوش اس کے لیے شراب کی بوتل لائے گی۔ اچھا آپ لیٹیں تو صحیح، میں اپنا ایک وعدہ ہی پورا کر دوں۔ کون سا وعدہ؟ اس نے حیرانی ظاہر کی، مگر اس کا لیٹنے کا ارادہ نہیں تھا۔ بتاتی ہوں نا۔ اس کے مضبوط شانوں کو اپنے ملائم ہاتھوں سے دھکیل کر وہ اسے تکیے پر لٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا زبردستی کبیر دادا کو تکیے پر سلا دینا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا چیونٹی کا ہاتھی کو پچھاڑنا، مگر ان ملائم ہاتھوں اور معصومیت بھری نگاہوں کو اللہ پاک نے ایک اندیکھی قوت بھی عطا کر رکھی تھی کہ طاقتور سے طاقتور مرد بھی مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ وہ بھی پہلے لیٹنے پر آمادہ نہ ہوا، مگر جب اس نے روحانسا ہو کر لیٹ بھی جائیں نا، لیٹیں تو صحیح نا کہا تو وہ مصنوعی بیزاری ظاہر کرتا ہوا لیٹ گیا۔ تکیہ موڑ کر اس نے کوہنی کے نیچے رکھا اور اس کے بالوں میں ملائم انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ گنگنانے لگی۔ کبیر دادا کو الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اس گنگناہٹ میں ایسی نغمگی شامل تھی جو تفکرات اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اسے شراب کی بوتل بھول گئی، اپنی حیثیت، رتبہ، مقام یاد نہ رہا، یہ بھی بھول گیا کہ اس نے تناوش کی کسی بھی بات پر عمل نہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ ایک خوبصورت اور دلکش آواز سماعتوں کے راستے اس کے دل تک رسائی پا کر دل کے تاروں کو چھیڑ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے سانس بھاری ہوئے اور وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا۔ البتہ میٹھا اور سریلا نغمہ اسے سپنوں کی دنیا میں بھی سنائی دیتا رہا۔ پھر اسے سفید لباس میں سر پر تاج سجائے تناوش نظر آئی۔ وہ اسے سامنے بٹھا کر کوئی عمل کر رہی تھی، شاید اسے ہیپناٹائز کر رہی تھی یا کوئی اور قسم کا جادو کر رہی تھی۔ پوری طرح ٹرانس میں لینے کے بعد اس کی مدھر آواز نے کبیر دادا کی سماعتوں کو رونق بخشی۔ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ منمنایا۔ نہیں۔ مجھے طلاق تو نہیں دیں گے نا؟ کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ کبھی خود سے دور تو نہیں کریں گے نا؟ کبھی نہیں۔ میری ہر بات مانیں گے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، دل و جان سے۔ مجھے شہزادیوں کی طرح رکھیں گے نا؟ وہ اسے یقین دلاتا ہوا بولا، شہزادیوں کو شہزادیوں ہی کی طرح رکھا جاتا ہے۔ میرے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی دوسری تو نہیں آئے گی نا؟ ناممکن۔ اس نے تصدیق چاہی۔ وعدہ کریں؟ کبیر دادا کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا، وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی قسم کھائیں۔ اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں۔ وہ بے چوں چراں اس کی ہر بات کو حکم جان کر تسلیم کرتا گیا۔ تناوش کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ جانتے ہیں بدلے میں کیا ملے گا؟ وہ مستفسر ہوا۔ تم بتا دو۔ وہ وارفتگی سے بولی، میں، میری محبت، میری وفائیں، میری خدمتیں، کیا سودا منظور ہے؟ دل و جان سے۔ مکر نہ جانا۔ تم بھی۔ نہیں مکروں گی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، وعدہ کرتی ہوں۔ سونے رب کی قسم کھاتی ہوں، ہمیشہ ساتھ رہوں گی، ساتھ رہوں گی، ساتھ رہوں گی۔ منظر دھندلایا اور تناوش دھیمے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مت جاؤ، میرے قریب آؤ۔ اس نے تناوش کو روکنا چاہا مگر وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹتی رہی۔ اس نے جھپٹ کر اسے پکڑنا چاہا اور ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی۔ خوابگاہ میں روشنی اسی طرح جل رہی تھی۔ وہ تکیے پر کوہنی ٹیکے میٹھے سروں میں گنگنا رہی تھی اور اس کی ملائم انگلیاں کبیر دادا کے بالوں میں سرسرا رہی تھیں۔
وہ وعدے کے مطابق اس کے ساتھ ہی تھی۔ کبیر دادا ابھی تک خواب کے زیر اثر تھا۔ اس نے تناوش کی طرف سر گھمایا۔ وہ خواب جتنی ہی پیاری اور منموہنی لگ رہی تھی، بس سفید لباس اور سر پر رکھے تاج کی کمی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ خواب ہی کی طرح اس سے عہد و پیمان باندھے، اسی طرح دھوس جما کر وعدے قسمیں لے، مگر وہ اس کے احساسات سے بے خبر، چاہت بھری مسکان ہونٹوں پر سجائے ہوئے ہولے ہولے گنگنا رہی تھی۔ شاید یہ سارے وعدے اور قسمیں وہ بغیر کہے پورا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کبیر دادا زیادہ دیر اس کے ملیح چہرے کا دیدار نہیں کر سکا تھا۔ ایک دم اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے بالکل قریب گھسیٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ نے بیڈ سائڈ پر لگا تیز روشنی کا بٹن بند کرتے ہوئے ہلکے نیلے رنگ کی روشنی جلا دی تھی۔ صبح ناشتے کے وقت اسے کبیر دادا کا گزشتہ کل والا وعدہ نہیں بھولا تھا۔ کبیر دادا نے ناشتے کا پہلا نوالا اپنے ہاتھ سے کروانے کا وعدہ کیا تھا، اور پھر ایک نوالے کا وعدہ کرنے والے نے بظاہر ناک بھوں چڑھاتے ہوئے تناوش کو پورا ناشتہ اپنے ہاتھ سے کرا دیا تھا۔ اس کے رخصت ہوتے وقت تناوش نے حسب عادت منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر اس پر پھونکا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی، کس وقت لوٹیں گے؟ کبیر دادا نے اپنے دل میں جھانکا، جو کہہ رہا تھا کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، لیکن اس کے لبوں سے بالکل متضاد بات نکلی تھی۔ آج شاید کچھ دیر ہو جائے، کافی کام نبٹانے ہیں۔ 5-6 بجے تک آ جائیں گے نا؟ شاید اس سے بھی لیٹ ہو جاؤں۔ اگر اجازت دیں تو میں امی جان سے ملاؤں، آپ کی آمد سے پہلے لوٹ آؤں گی۔ ٹھیک ہے، چلی جانا۔ کبیر دادا نے ایک لمحہ سوچتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آپ کس وقت لوٹیں گے تاکہ میں اس کے مطابق وہاں وقت گزار سکوں؟ کیوں، میری آمد کے وقت تمہارا گھر میں ہونا ضروری ہے؟ اس نے ناگواری ظاہر کی۔ ہاں، تھکا ہوا شوہر گھر آئے تو بیوی کو استقبال اور اس کی خدمت کے لیے گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ بے ساختہ کبیر دادا کے لبوں سے پھسلا، کیا ساری بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ پتہ نہیں، تناوش نے نفی میں سر ہلایا، مگر محبت کرنے والی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اب جاؤں؟ کبیر دادا اور کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ وہ اداسی بھرے لہجے میں بولی، اس بات کا جواب میں کبھی اسبات میں نہیں دے سکتی۔ بے وقوف، سر جھٹکتے ہوئے وہ دروازے کی طرف مڑا، مگر دروازے کے قریب رکتے ہوئے پیچھے مڑا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ کسی وقت عظیم کو ساتھ لے جا کر اپنے لیے شاپنگ کر لینا، کوئی ڈھنگ کا موبائل فون بھی خرید لینا۔ کل کچھ لڑکیاں تمہارا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہی تھیں، مجھ تک بھی تمہارے لباس اور موبائل فون وغیرہ کی بات پہنچائی گئی۔ وہ شوخی سے بولی، جس دن آپ ساتھ لے جا کر شاپنگ کرائیں گے نا تو چلی جاؤں گی۔ صاف کہو، شاپنگ نہیں کرنا چاہتی ہو؟ کبیر دادا نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے کبھی اپنے لیے شاپنگ نہیں کی۔ تو میں نے کب کہا کہ شاپنگ پر جانے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ تو نہ جاؤ۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف نہیں دیکھے گا، مگر داخلی دروازے کے قریب پہنچتے ہوئے بے اختیار اس کی گردن پیچھے گھوم گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے اسی کی طرف متوجہ تھی، اور پھر گاڑی کے باہر نکلنے تک وہ اسی کی طرف متوجہ رہا۔ وہ اپنے افعال اور ارادوں پر اختیار کھوتا جا رہا تھا۔ تناوش کے خلاف اس کی کوئی منصوبہ بندی کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ کچھ جو کرتا ہوں مگر اور ہی کچھ ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ محبت میں یہی ہوتا ہے؟ کبیر دادا کے جاتے ہی وہ راحت خالہ کو آوازیں دینے لگی۔ جی بیٹی، وہ گھر کی صفائی کو جڑی تھی۔ ایک کونے سے نمودار ہوتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ خالہ، ڈرائیور کو کہیں گاڑی تو لگا دے، گھر تک جانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹی، خوش دلی سے کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر کے سامنے اترتے ہوئے ڈرائیور کو واپسی کا وقت بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، کہتے ہوئے ادھیڑ عمر الہی بخش نے کار واپس موڑ لی۔ ماں اسے گھر کے صحن میں جھاڑو دیتے نظر آئی تھی۔ ارے میری شہزادی آئی ہے، وہ جھاڑو پھینک کر اس کی طرف لپکی۔ کیسی ہیں امی جان؟ وہ اس کی شفقت بھری آغوش میں سماتے ہوئے آسودگی سے بولی۔ میری شہزادی کیسی ہے؟ ماتھا چومتے ہوئے وہ اسے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چہکی، آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ اللہ کرے میری شہزادی سدا یوں ہی خوش رہے، بشرا کے دل سے دعا نکلی۔ وہ آمین کرتے ہوئے حیا آلود لہجے میں بولی، امی جان، وہ میرا بہت خیال رکھنے لگے ہیں۔ بشرا شرارتی لہجے میں بولی، مطلب تمہارا رشتہ ڈھونڈنا بند کرنا پڑے گا؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی، ماں جی، کوئی شادی شدہ بیٹیوں کا بھی رشتہ ڈھونڈا کرتا ہے بھلا؟ مطلب ڈٹی ہوئی ہو؟ وہ عزم سے بولی، ہمیشہ ڈٹی رہوں گی۔ ابھی تک بھی وہ انجان ہے کہ میں انہیں کتنی پیاری ہوں۔ تھوڑا وقت اور بیتنے دیں، پھر دیکھنا۔ پگلی، شروع میں ہر لڑکی مرد کو انوکھی لگتی ہے، مگر چند دنوں کے تعلق کے بعد وہ کسی نئی کھوج میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کلیہ کسی خاص مرد پر تو لاگو ہو سکتا ہے، تمام کو آپ ایک ہی چھڑی سے تو نہ ہانکیں ماں جی، ابو جان بھی تو ایک مرد ہی تھے۔ وہ بیٹی کی تصحیح کرتے ہوئے بولی،
ہم نے پسند کی شادی کی تھی۔ تناوش جھٹ بولی، مجھے بھی وہ پسند ہے۔ بشرا نے منہ بنایا، بات تمہاری نہیں اس کی ہے۔ وہ یقین بھرے لہجے میں بولی، انہیں بھی آہستہ آہستہ پسند آ ہی جاؤں گی، دیکھ لو کہیں اس سے پہلے ہی تم گھر ہی نہ لوٹ آنا۔ ماں جی میں خفا ہو جاؤں گی، تناوش نے منہ بسورا۔ ارے مذاق کر رہی تھی میری شہزادی۔ بشرا نے اسے ہنستے ہوئے ساتھ لپٹا لیا۔ آج وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کے سیکٹری کو ساتھ لے جا کر اپنے لیے شاپنگ کر لوں، مگر میں نے بھی کہہ دیا کہ وہ خود ساتھ لے کر جائیں گے تو جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ بشرا نے منہ بنایا، بھاڑ میں جائے ایسی محبت، ایک شاپنگ کے لیے ساتھ لے جا نہیں سکتا اور خاک خیال رکھے گا۔ میں آپ سے بات ہی نہیں کرتی ماں جی۔ تناوش روٹنے کے انداز میں ماں سے دور ہو گئی اور بشرا ہنستے ہوئے بیٹی کو منانے لگی۔ کیا کرتی کہ تناوش اس کی بیٹی کے علاوہ قریبی سہیلی، رازدار، غمگسار اور سب کچھ تھی۔ گھر سے نکلتے ہی کبیر دادا نے سب سے پہلے ساحل سمندر والے اڈے کا رخ کیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ دوسرے ضروری کام نمٹانے لگا۔ آج یوں بھی اسے معلوم تھا کہ تناوش اپنے گھر گئی ہوئی ہے، اب اس کا دل گھر لوٹنے کو نہیں کر رہا تھا۔ تناوش کے سامنے اعتراف نہ کرنے کے باوجود اس کی دلی تمنا یہی تھی کہ وہ اس وقت گھر لوٹے جب وہ موجود ہو۔ کار کی آواز سنتے ہی وہ بھاگ کر باہر نکلے اور ڈرائنگ روم کے دروازے کی چوکھٹ سے لگ کر بے تابی سے اس کے قریب آنے کا انتظار کرے، اور قریب پہنچتے ہی شکوہ کناہ ہو کہ اتنی دیر کیوں لگا دی۔ جب وہ صوفے پر بیٹھ جائے تو قالین پر بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر تھوڑی ٹکا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ کیا الٹا سیدھا سوچے جا رہا ہے۔ فوراً ہی سر جھٹک کر اس نے ان سوچوں کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک ناکام کوشش تھی۔ اس کے بالکل عقب میں آنے والی جیپ میں امتیاز اپنے ساتھیوں کو مخاطب تھا۔ لگتا ہے یہی ہے کہ آج مقناطیس گھر میں موجود نہیں ہے، ورنہ اب تک اس نے لوہے کو اپنی کشش سے گھسیٹ لیا ہوتا۔ بخش نے نہ سمجھنے کے انداز میں کہا، کیا اول پھول بک رہا ہے؟ یہی کہ آج نمازن گھر میں نہیں ہے، ورنہ بے نمازی کب کا گھر پہنچ چکا ہوتا۔ بخش نے کہا، سوال یہ ہے کہ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ امتیاز ہنسا۔ جواب یہ ہے کہ گھڑی پر نگاہ دوڑاؤ، سوئیاں 3 کا ہنسا عبور کر چکی ہیں اور کبیر دادا کے کام ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ ڈرائیور نے لقمہ دیا۔ ایسا کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا، کبیر دادا کی روزمرہ یہی ہے۔ امتیاز اطمینان بھرے انداز میں بولا، ہے نہیں تھی، اب دادا نے شادی کر لی ہے۔ میں نہیں مانتا، بخش نے نفی میں سر ہلایا۔ شرط لگا لو، امتیاز نے اسے للکارا۔ شام کے کھانے میں 2 کلو مٹن کڑاہی۔ بخش نے اس کی دعوت قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ٹھیک ہے، امتیاز بھی پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھا۔ بخش نے کہا، اب پتہ کیسے کریں گے؟ ابھی ہو جاتا ہے۔ امتیاز موبائل فون نکال کر کسی کا نمبر ڈھونڈنے لگا۔ منٹ کے بعد ہی مطلوبہ نمبر ڈھونڈ کر وہ رابطہ کر رہا تھا۔ الہی بخش میاں کیا حال ہیں؟ یہ کہتے ہی اس نے موبائل فون کا سپیکر آن کر دیا تھا۔ ٹھیک ٹھاک ہوں امتیاز بھائی۔ ڈرائیور الہی بخش کی آواز وہ خوب پہچانتے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ امتیاز نے تمہید کو طول دیا۔ کچھ نہیں، لیٹا ہوں اپنی چارپائی پر۔ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا، بیگم صاحبہ نے کہیں جانا تھا کیا؟ ابھی تک گھر میں ہیں؟ الہی بخش جلدی سے بولا، نہیں، وہ تو آپ لوگوں کے نکلتے ہی میکے چلی گئی تھی، انہیں 5 بجے واپس لینے کے لیے جانا ہے۔ امتیاز کے ہونٹوں پر بھرپور ہنسی نمودار ہوئی، مگر بظاہر وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا، اچھا پھر تو ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ الہی بخش نے پوچھا، ایسا بھی کیا کام آن پڑا ہے امتیاز باؤ؟ امتیاز فوراً بولا، رات کے کھانے کے لیے شالیمار ہوٹل سے 2 کلو مٹن کڑاہی بنوا کر لانا تھی۔ الہی بخش اسے اطمینان دلاتا ہوا بولا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بیگم صاحبہ کو گھر چھوڑ کر لے آؤں گا۔ بہت شکریہ الہی بخش۔ امتیاز نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بلند و بانگ کہا برآمد ہوا۔ بخش خفیف ہوتا ہوا بولا، تمہیں پہلے سے معلوم ہوگا بے غیرت آدمی۔ امتیاز نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، صبح سے تمہارے ساتھ ہی ہوں، چلو کھا لو کڑاہی، مگر کبھی تو پھنسو گے پتر۔ بخش نے دانت پیسے۔ امتیاز نے دوبارہ کہا بلند کرتے ہوئے پھر موبائل فون نکالا اور عقبی جیپ میں آنے والے باقر اور رخسار کو رات کے کھانے کی دعوت دینے لگا۔ اس کے ساتھ وہ بخش کے ہارنے کی بات بھی مرچ مسالہ لگا کر بیان کر رہا تھا۔ دادا آپ سے بات کرنا ہے۔ کال وصول کرنے کا بٹن دباتے ہی کبیر دادا کے کانوں میں پاشا کی لجاجت بھری آواز پڑی۔ کبیر دادا نے پوچھا، کہاں پر ہو؟ اپنے جوئے خانے والے دفتر میں بیٹھا ہوں، آدھے گھنٹے تک آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ڈرائیور کو پاشا کے ہوٹل کی طرف جانے کا کہنے لگا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ پاشا کے دفتر میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی پاشا نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور اپنی کرسی چھوڑ دی۔ کبیر دادا کی موجودگی میں وہ کبھی بھی اس کرسی پر نہیں بیٹھتا تھا۔ کبیر دادا گھومنے والی کرسی پر بیٹھتے ہی مستفسر ہوا، جی فرمائیں۔ وہاں وہ دونوں اکیلے ہی تھے۔
کبیر دادا کے محافظ اور عظیم باہر ہی رک گئے تھے۔ کھانا پینے کو کیا منگواؤں؟ پاشا نے خاصا سنجیدہ نظر آتے ہوئے کہا۔ کافی کا بتا دو اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ یہ کہتے ہی کبیر دادا نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ انٹرکام اٹھا کر پاشا نے 2 پیالی کافی کے بتائے اور کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بولا، میرا خیال ہے اب آپ کو گھر جانے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہوتی ہے۔ بکواس نہ کرو، مطلب کی بات پر آؤ۔ کبیر دادا نے اسے جھڑکا۔ وہ اطمینان سے بولا، اسی بکواس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ کبیر دادا نے اسے ڈرایا، شاید کافی دنوں سے تمہیں تھپڑ نہیں پڑا۔ پاشا خوف زدہ ہوئے بغیر بولا، سچ کہا، آج ایک نہیں کافی تھپڑ کھانے کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں۔ کبیر دادا بگڑ کر بولا، اگر سچ میں وہی بکواس کرنا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ میں بہت پریشان ہوں دادا۔ پاشا بالکل سنجیدہ تھا۔ اچھا بکو، کیا پریشانی ہے؟ کبیر دادا نے گویا ہتھیار ڈال دیے تھے۔